وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. معزز علماء کرام، دور اور بعد سے تشریف لائے محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین، رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے، موسم بھی ٹھنڈا ہے. بغیر کسی تمہید کے سیدھے اپنے موضوع پر آتے ہیں اور چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن کریم کی بہت ہی مشہور آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے. اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے سنی ہوگی. بہت سے لوگ تو ایسے ہوں گے جو آیت پڑھتے ہی اس کا ترجمہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے. مشہور آیت کریمہ ہے. اسی آیت اور اس کے ترجمے کے ساتھ میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ. وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. آیت کے اندر پہلے اپنے آپ کو بچانے کا حکم دیا گیا اور اس کے بعد دوسرے لوگوں کو بچانے کا. کیونکہ اگر آپ ہی نہیں بچیں گے اور آپ اپنے آپ کو ہی نہیں بچائیں گے تو دوسرے کو کیسے بچائیں گے؟ اگر آپ کو خود تیرنا نہیں آتا
اور دوسرا آپ کے سامنے کود گیا اور وہ ڈوب رہا ہے تو آپ اس کو بچا لیں گے؟ نہیں بچا پائیں گے۔ اس کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ سیف زون میں ہوں، اس کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بچے ہوئے ہوں۔ قرآن کریم کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ آج معاملہ الٹا چل رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود بچے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، دوسروں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم صرف اپنے آپ کو ہی بچانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کو بچانے کی کوشش نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گھروں کے اندر کیا ہوتا ہے، پورے گھر کے اندر آپ کو صرف ایک آدمی ملے گا جو نماز پڑھنے والا ہوگا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے گھر کے اندر بھی کوئی حکومت چل رہی ہے، جیسے حکومتوں کے اندر ڈپارٹمنٹ بانٹ دیے جاتے ہیں کہ فلاں صاحب انہوں نے کہا یہ کپڑا منتری ہے، فلاں صاحب یہ کھیل منتری ہے، یہ تیل منتری ہے، یہ فلانے منتری ہیں، یہ ٹھکانے منتری ہیں، یہ کام کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، کوئی رکشا منتری ہے، کوئی اور منتری ہے، سب کے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ بٹے ہوئے ہیں۔ گھر کے اندر بھی ہمارے یہاں دیکھیں یہی ماحول بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے کہا یہ دکان پہ بیٹھتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، یہ گاڑی چلاتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، یہ پڑھائی کرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، یہ گھر کے کام کرتے ہیں، لیڈیز کیا کرتی ہیں، یہ کھانا بناتی ہیں۔ تو نماز کون پڑھتا ہے؟ ہمارے یہاں جو بوڑھا آدمی ہے، بڈھا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے۔ پورا سب کا اپنا اپنا ڈپارٹمنٹ بٹا ہوا ہے، اور گھر کے اندر جو بوڑھا آدمی ہے پورے گھر والوں کے ایسا لگتا ہے جیسے پورے گھر والوں کے بدلے میں بیچارہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے کہ ہم نے ایک آدمی رکھ لیا گھر کے اندر اور وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو پہلے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں جناب، اور اس کے لیے آپ کو خود بھی عمل کرنا پڑے گا۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ۔ انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش جب کرتا ہے تو وہ خود نمازی بن جاتا ہے، دیندار بن جاتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگتا ہے، اور بھی نیک عمل کرنے لگتا ہے، چھوٹے موٹے جو بھی اس پہ عمل ہوتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جتنی ذمہ داری اپنے آپ کو بچانے کی ہے اتنی ہی ذمہ داری آپ کو آپ کے گھر کو بچانے کی بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف نمازی بن جائیں، آپ صرف قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، آپ صرف دیندار بن جائیں، آپ صرف نیک عمل کرنے والے بن جائیں، لیکن آپ کے گھر کے اندر بے دینی پھیلے، آپ کے گھر کے اندر بے دینی ہو، آپ کے بچے نماز نہ پڑھتے ہو، آپ کے بچے قرآن کی تلاوت نہ کرتے ہو، نیک اعمال نہ کرتے ہو، پکڑ تب بھی ہو جائے گی۔ آپ سوچتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے، ایسا نہیں ہے، پکڑ تب بھی ہو جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ دونوں کو بچانے کی فکر ہمیں کرنا ہے، ہمیں اپنے گھر والوں کو بھی بچانے کی فکر کرنا ہے اور اپنے آپ کو بھی بچانے کی فکر کرنا ہے۔ کس چیز سے بچانے کی فکر کرنا ہے؟ فرمایا نارا، اس آگ سے بچاؤ۔ کس آگ سے بچاؤ؟ نکرہ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، نارن، اس آگ سے بچاؤ۔ علماء جانتے ہیں یہ رے کے اوپر جو دو زبر لگے ہوئے ہیں، جو تنوین لگی ہوئی ہے، مفسرین لکھتے ہیں یہ تعظیم کے لیے، یعنی وہ کوئی بہت بڑی آگ ہے جس سے بچنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے۔ وہ کون سی آگ ہے جس سے بچنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے؟ اسی آگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے تصلا نارا حامیہ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ چھا جانے والی آگ ہے، کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جلا دینے والی آگ ہے۔ اس آگ کے بارے میں ذرا اندازہ تو کرو، جس آگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہو، جس آگ سے اللہ تعالیٰ خود ڈرا رہا ہو، جس آگ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہو
وہ آگ کتنی خطرناک ہوگی اور کتنی بڑی ہوگی۔ ہمیں آ کر اگر کوئی خبر دے دے کہ دشمن تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم سے جو بھی ہو سکتا ہے وہ سارے کے سارے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں، کیونکہ کسی نے آگے بتایا کہ دشمن حملہ کر دے گا، کسی نے آگے بتایا کہ دشمن تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے۔ لیکن وہ حملہ کر بھی سکتا ہے اور نہیں بھی کر سکتا ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ خبر دینے والا سچا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ خبر دینے والا جھوٹا ہو۔ لیکن ذرا اندازہ تو کرو، ہمیں اس بات کی خبر کون دے رہا ہے کہ وہ آگ بڑی خطرناک ہے؟ اس آگ کے بارے میں ہمیں کون بتا رہا ہے؟ وہ بتا رہا ہے جس سے جھوٹ محال ہے، اللہ رب العالمین ہمیں بتا رہا ہے، جس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے ہو سکتا ہے سچ بھی بول رہا ہو سکتا ہے جھوٹ بھی بول رہا ہو، اللہ رب العالمین بتا رہا ہے۔ جب ہمیں دنیا کا کوئی آدمی بتائے جس کے بارے میں ہمیں شک ہو کہ سچ بھی بول سکتا ہے جھوٹ بھی بول سکتا ہے، تب بھی ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جس آگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہو، اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہو، اللہ تعالیٰ خبردار رہنے کے لیے کہہ رہا ہو، وہ آگ کتنی خطرناک ہوگی، جہاں جھوٹ کا کوئی شائبہ بھی نہیں پایا جاتا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو آگ سے بچو، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، وہ آگ کتنی خطرناک ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر ہم اپنے بچوں کی کتنی فکر کرتے ہیں۔ چھوٹی سی ماچس کی ڈبی ہے بچے کے ہاتھ میں، ہم نے دیکھ لی، وہ ماچس کی ڈبی میں سے تیلی نکالتا ہے اور اس کو جلا رہا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے کھیل رہا ہے اس ماچس کے ذریعے سے، ہم اس کی تیلی کو استعمال ہم اس کی ماچس کی ڈبی اس سے چھین لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں بچہ جل نہ جائے، اس کا ہاتھ جل نہ جائے، بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ ہم اتنی فکر کرتے ہیں، اتنا خیال رکھتے ہیں اس بچے کے بارے میں، کہیں یہ ماچس کی تیلی اس کو جلا نہ ڈالے۔ لیکن میرے بھائیوں، کبھی ہم نے اندازہ کیا، کبھی ہم نے احساس کیا کہ اس آگ کا کیا حال ہوگا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بچنے کے لیے کہا ہے؟ ماچس کی ڈبی چھین لیتے بچے کے ہاتھ سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں پر موم بتی جل رہی ہے، چھوٹی سی اس کی آگ ہوتی ہے، چھوٹی سی اس کی لو ہوتی ہے، بچہ اگر وہیں کھیل رہا ہے تو ہم بچے کو اس کے پاس سے ہٹا لیتے ہیں۔ کیوں ہٹا لیتے ہیں؟ اس لیے ہٹا لیتے ہیں کہ کہیں بچہ جل نہ جائے، ہمیں اس کی کتنی فکر ہوتی ہے۔ اور اگر کہیں پہ زیادہ آگ جل رہی ہو، بڑی آگ جل رہی ہو، تو بچے کو ہم اس کے قریب بھی جانے نہیں دیتے۔ کیوں نہیں جانے دیتے؟ کہ کہیں بچہ جل نہ جائے۔ دنیا کی آگ کی ہمیں اتنی فکر ہے، اور سوچو اس آگ کے بارے میں ہم نے اپنے بچے کی فکر کی ہے یا نہیں کی ہے، اپنے گھر والوں کی فکر کی ہے یا نہیں کی ہے۔ ساری چیزوں کی فکر ہم رکھتے ہیں، بچوں کی تمام چیزوں کی فکر ہم رکھتے ہیں۔ سردی کا موسم آتا ہے تو سردی سے بچنے کی چیزیں اس کے لیے لے کر آتے ہیں، گرمی کا موسم آتا ہے تو اپنے گھر والوں کو گرمی سے بچانے کے لیے ان کی فکر کرتے ہیں، برسات کا موسم آتا ہے تو برسات سے بچانے کے لیے، بارش سے بچانے کے لیے اپنے گھر والوں کی فکر ہم کرتے ہیں۔ لیکن فکر نہیں کرتے تو صرف اس چیز کی نہیں کرتے جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، او دنیا کے لوگوں، ماچس کی تیلی سے اپنے بچوں کو بچانے والوں، او اگربتی کی لو سے اور موم بتی کی لو سے اپنے بچوں کو بچانے والوں، اور سردیوں کے اندر اپنے بچوں کی فکر کرنے والوں، اور گرمیوں کے اندر اپنے بچوں کی فکر کرنے والوں، اور برسات کے اندر اپنے بچوں کی فکر کرنے والوں، کبھی اس آگ کے بارے میں بھی تم نے سوچا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس آگ سے بچو، اس آگ سے بچو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ کتنی خطرناک آگ ہوگی۔ ہم میں سے اتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی بھی کوئی ایسا مجھے بتا دے کہ ہم نے ایسی آگ دیکھی ہے جس کو پتھر کے ذریعے سے جلایا گیا ہو، جب آگ بجھنے والی ہو اس کے اندر پتھر رکھ دیا گیا ہو، پھر آگ کو اور زیادہ بھڑکانے کے لیے ایک اور پتھر رکھ دیا گیا ہو،
ہم اپنے گھروں کے اندر آگ جلاتے ہیں، لکڑیاں جلاتے ہیں اور اس طریقے کی چیزوں کو لگاتے ہیں، اسی کے ذریعے سے آگ کو بھڑکایا جاتا ہے، بڑھایا جاتا ہے، ختم ہونے والی ہوتی ہے، بجھنے والی ہوتی ہے، اور آگ کو لگانے کے لیے، بھڑکانے کے لیے لکڑیوں کو اس کے اندر لگا دیا کرتے ہیں۔ لیکن کسی نے ایسی آگ نہ دیکھی ہوگی کہ آگ بجھنے والی ہے تو پتھر اس کے اندر رکھ دیا، پھر اور آگ کو بھڑکانا ہے تو پھر سے پتھر اس کے اندر رکھ دیا۔ لیکن جہنم کی آگ ایسی آگ ہے، فرمایا وقودها الناس والحجارہ، اس کو جلایا ہی جاتا ہے پتھروں کے ذریعے سے، اس کو جلایا ہی جاتا ہے انسانوں کے ذریعے سے، انسان ہی اس کا ایندھن ہے، انسان ہی اس کا ایندھن ہے اور پتھر ہی اس کا ایندھن ہے۔ اسی آگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اندازہ کریں کتنی خطرناک آگ ہوگی جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اور ایک بڑی پیاری بات مفسرین نے لکھی ہے، اس بات کو بھی یہاں سے لے کر جانا، اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، یہ کیوں فرمایا؟ پتھروں کا ذکر کیا؟ مفسرین نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان پتھروں کو بھی جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ بہت غور سے سن لینا میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان پتھروں کو بھی جہنم کے اندر ڈال دے گا، وہ پتھر بھی جہنم کا ایندھن بن جائیں گے، جس کو دنیا کے اندر لوگ اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کیا کرتے تھے، جن کو اپنا رب مانا کرتے تھے، جن کی پوجا کیا کرتے تھے، جن کی پرستش کیا کرتے تھے اللہ کے علاوہ، جن پتھروں کو بھی اپنا رب مان لیا تھا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان پتھروں کو بھی اس آگ کے اندر، اس جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ کیوں ڈال دے گا؟ اس لیے ڈال دے گا تاکہ دنیا کے لوگ اچھے طریقے سے سمجھ جائیں کہ جن کو ہم نے اپنا رب مان رکھا تھا، جن کو ہم نے اپنا معبود سمجھ لیا تھا، جن کو ہم نے اپنا الہ مان لیا تھا، یہ آج میرے تو چھوڑو اپنے بھی کوئی کام آنے والے نہیں ہے، اتنی خطرناک آگ ہے۔ وقودها الناس والحجارہ، اس کے اوپر اس کا ایندھن اور انسان اور پتھر ہے۔ تو قرآن کریم کی آیت کریمہ نمبر 1، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ کس سے بچاؤ؟ آگ سے بچاؤ۔ کون سی آگ سے بچاؤ؟ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یعنی دنیا کی کسی آگ کی بات نہیں چل رہی ہے، یہ اس آگ کی بات چل رہی ہے جس کو جہنم کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ دیکھیں، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا علیہا ملائکۃ، اس کے اوپر جو فرشتے مقرر ہیں، جہنم کے اندر جو فرشتے مقرر ہیں سزا دینے کے لیے، علیہا ملائکۃ، اس کے اوپر جو فرشتے مقرر ہیں، جو فرشتے اس کے اوپر ہم نے ڈیوٹی پہ لگائے ہیں، جو فرشتے اس کے اوپر مقرر ہیں، وہ کہتے ہیں، فرمایا غلاظ، وہ بہت ہی سخت دل ہے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ، وہ بہت ہی سخت دل ہے۔ شداد، بہت مضبوط ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ویفعلون ما یؤمرون، اور ان کو جو بھی حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ اس کے اوپر فرشتے مقرر ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ فرشتے ایسے ہیں، ان کی 4 خوبیاں اللہ تعالیٰ نے بتائی، 4 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتائی، 4 صفات اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ ان میں سے پہلی چیز اللہ فرماتا ہے علیہا ملائکۃ غلاظ، سخت دل ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سخت دل بتا کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ اے دنیا کے لوگوں، اگر بڑے سے بڑا آدمی ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی اس کے دل کے اندر نرمی آ جاتی ہے، نرمی اس انسان کے اندر آ جاتی ہے، لیکن اللہ کے فرشتے نرم دل تو ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تو سخت دل ہے، اس لیے ان کے دل کے اندر کوئی بھی نرمی آنے والی نہیں ہے۔ ایک انسان دوسرے کو مار رہا ہے، ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی جا کر اس کے دل کے اندر کوئی نرمی آ جائے کہ چلو چھوڑو بہت ہو گیا، لیکن اللہ کے فرشتے کیسے ہیں؟ سخت دل ہے، نرمی نہیں ہے اس کے اندر، نرمی نہیں آ سکتی۔ دوسری چیز فرمائی علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، بہت طاقتور ہے،
یہ طاقتور کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ مفسرین نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرمایا شداد ان کے ذریعے بتا دیا گیا کہ ایک آدمی جب بہت مضبوط ہوتا ہے تو اس کے چنگل سے نکل کر بھاگنا ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ کسی بچے کو کوئی بہت مضبوط پہلوان پکڑ لے تو بتاؤ وہ بچہ چھڑا کر بھاگ سکتا ہے؟ کوئی بہت مضبوط پہلوان کسی چھوٹے سے بچے کو اگر پکڑ لے تو وہ بچہ نکل کر بھاگ سکتا ہے؟ نہیں بھاگ سکتا۔ فرشتوں کی صفت بتائی کہ وہ بہت مضبوط ہے، یعنی جس کو پکڑ لیں گے وہ اس کے چنگل سے بھاگ نہیں سکتا، چھڑا کر نہیں بھاگ سکتا۔ اور دوسری چیز یہ کہ ایک انسان کسی کو مار رہا ہے، اس نے پہلی بار مارا، دوسری بار مارا، تیسری بار مارا، لیکن وہ جو اس کو مارا جا رہا ہے اس کو بھی چوٹ لگے گی، جو مار رہا ہے اس کو بھی تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اور جب پہلا تھپڑ مارے گا تو زور سے، دوسرا مارے گا تو زور سے، تیسرا پھر اس سے ہلکا پڑے گا، چوتھا اس سے ہلکا ہوگا، پانچواں اس سے ہلکا ہوگا، دھیرے دھیرے کر کے مارنے والے کی بھی انرجی اور مارنے والے کی بھی طاقت ختم ہوگی، تو یہ بھی ہلکا پڑتا چلا جائے گا۔ فرشتوں کے بارے میں کہا کہ شداد مضبوط ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ لفظ لا کر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دنیا کے مضبوط لوگوں کی طرح ان کا معاملہ نہیں ہے کہ جیسے جیسے سزا دیتے جا رہے ہیں ویسے ویسے خود بھی کمزور ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ وہ اللہ کے فرشتے ہیں، پہلی مرتبہ جتنی طاقت سے ماریں گے آخری مرتبہ بھی اتنی ہی طاقت سے ماریں گے، کیونکہ وہ مضبوط ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بات کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتنے خطرناک قسم کے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے کسی بھی حکم کی وہ نافرمانی نہیں کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر جہنمی جہنم کے اندر جا کے روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، ان سے رحم کی بھیک مانگیں گے، ان سے ریکویسٹ کریں گے، درخواست کریں گے، لا یعصون اللہ ما امرہم، لیکن ان کی اس درخواست کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، رحم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس رحم کی بھیک مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، یعنی اللہ نے ان کو جو حکم دیا ہوگا وہ وہی کرتے رہیں گے۔ اتنی خطرناک چیز۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ قرآن کریم کے اندر جو اہل کا لفظ ہے وہ کئی لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے، بیوی کے لیے بھی استعمال ہوا، بچوں کے لیے بھی استعمال ہوا، خاندان والوں کے لیے بھی استعمال ہوا، محلے والوں کے لیے بھی استعمال ہوا، شہر والوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ تو یہ دائرہ دھیمے دھیمے بڑھتا چلا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بیوی بچوں کو بچائیں، پھر خاندان والوں کی فکر کریں، پھر محلے والوں کی فکر کریں، پھر شہر والوں کی فکر کریں۔ یہ دائرہ دھیمے دھیمے کر کے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بچانا کیسے ہے؟ آئیے ایک حدیث سنتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی مشہور حدیث ہے یہ بھی اس سے پہلے آپ نے سنی ہوگی۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے پاس میں تشریف لائے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے آ کر پوچھا الا اخبرکم الا انبئکم باکبر الکبائر، او میرے صحابہ کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتا دوں؟ الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتا دوں؟ قلنا بلا یا رسول اللہ، ہم نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ میں شرک کرنا، اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ حدیث مشہور ہے، آپ نے بھی کئی مرتبہ اس سے پہلے بھی سنی ہوگی، لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں۔
اس حدیث کو ذرا دیکھیں، اس کا ترجمہ آپ لوگوں نے سن لیا، مشہور حدیث ہے، لیکن یہ فرمان کس کا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس لیے اس چیز کے اوپر ذرا غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا۔ حدیث شروع ہوتی ہے الا کے ذریعے سے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا خبردار۔ یہ الا کا جو لفظ ہے علماء جانتے ہیں یہ حرف تنبیہ ہے، عربی زبان کے اندر اس کو حرف تنبیہ کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں یہ جو لفظ ہے الا، الف لام الف، الا، اس کو حرف تنبیہ کہا جاتا ہے۔ اور حرف تنبیہ یا یہ لفظ الا ہر اس جگہ پہ استعمال ہوتا ہے عربی زبان کے اندر جہاں پر کسی چیز سے ڈرانا مقصد ہوتا ہے، کسی چیز سے خبردار کرنا مقصد ہوتا ہے، کسی چیز سے ہوشیار کرنا مقصد ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر وہی لفظ استعمال فرمایا الا، یعنی خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، میں تمہیں بتا رہا ہوں، میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، الا میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ کیا بتا رہا ہوں؟ انبئکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دے دوں، کیا میں تمہیں بتا نہ دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے الا کا لفظ استعمال کیا جو حرف تنبیہ ہے، جو کسی چیز سے بچانے کے لیے آتا ہے، جو کسی چیز سے ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے آتا ہے، خبردار کرنے کے لیے، ہوشیار کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا انبئکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دے دوں، کیا میں تمہیں بتا نہ دوں؟ علماء جانتے ہیں عربی زبان کے اندر کسی چیز کے بارے میں بتانے کے لیے خبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، نبا کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ نبا کے معنی بھی خبر دینا اور خبر کے معنی بھی خبر دینا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخبرکم نہیں کہا کہ میں تمہیں خبر دے رہا ہوں، بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انبئکم، میں تمہیں خبر دے رہا ہوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ دونوں کا معنی ایک ہی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اخبرکم نہ کہہ کر انبئکم کا لفظ استعمال کیا۔ یہ انبئکم اور اخبرکم کے اندر کا فرق جان لیجئے میرے بھائیوں۔ اخبرکم کے معنی خبر دینا، کسی چیز کے بارے میں بتانا، لیکن کسی بھی چیز کے بارے میں، چھوٹی سے چھوٹی چیز کے بارے میں اور بڑی سے بڑی چیز کے بارے میں اخبرکم کا لفظ عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن نبا کا لفظ صرف اسی جگہ پہ آتا ہے جس جگہ کے بارے میں کسی بڑی چیز کے بارے میں بتانا مقصد ہوتا ہے، چھوٹی چیز کے بارے میں نہیں، کسی بڑی چیز کے بارے میں بتانا مقصد ہوتا ہے۔ وہیں پہ عربی زبان کے اندر نبا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے نبا کا لفظ استعمال فرمایا، خبر کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، یعنی کسی بڑی چیز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا عما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ مشرکین مکہ آپ سے کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، کیا اس بڑے دن کے بارے میں، کیا اس قیامت کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں قیامت کے لیے نبا کا لفظ استعمال کیا کیونکہ وہ بہت بڑی چیز ہے۔ عربی زبان میں نبا کا لفظ بڑی چیز کے بارے میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم، کیا میں تمہیں بڑی چیز کے بارے میں نہ بتا دوں، کیا میں تمہیں خبر نہ دے دوں کہ میں اکبر الکبائر، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ عربی زبان کی گہرائی دیکھیے، پہلے الا کا لفظ استعمال کیا جو کسی کو ہوشیار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، پھر انبئکم استعمال کیا جو کسی بڑی چیز کے بارے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ آگے فرمایا اکبر، سب سے بڑی چیز، سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں، یہ اس میں تفصیل ہے۔ تمام چیزوں میں جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اس کے لیے اس میں تفصیل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اذان میں بھی آپ لوگ سنتے ہوں گے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی دنیا کے اندر آپ نے بہت بڑی بڑی چیزیں دیکھی ہوں گی، پہاڑ دیکھے ہوں گے، سمندر دیکھے ہوں گے، اور بھی بڑی بڑی چیزیں دیکھی ہوں گی، ستارے دیکھے ہوں گے، سیارے دیکھے ہوں گے، بہت بڑی بڑی چیزیں دیکھی ہوں گی، لیکن اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ رب العالمین کا اور ان دنیا کی چیزوں کا
اس کائنات کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، ایک خالق ایک مخلوق ہے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ سب سے بڑا جب کسی چیز کے بارے میں یہ بتانا مقصد ہو کہ سب سے بڑی ہے تو اس میں تفضیل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس میں تفضیل ہے اکبر، سب سے بڑی چیز کے بارے میں نہ بتا دو کیا ہے؟ فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک کرنا، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ چھوٹی سی حدیث ہے لیکن یہ بڑی اہم ہے، یہی چیز تو آپ کو بتانا ہے، اپنے گھر والوں کو بتانا ہے، اپنے بچوں کو بتانا ہے، سب سے پہلے اپنے بچوں کے عقیدے کو ٹھیک کرنا ہے، ان کے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، ان کے دین و ایمان کی اسلام کی حفاظت کرنا ہے۔ بچہ کتنا بھی بڑا ہو جائے، بچہ کتنا بھی پڑھ لکھ جائے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، ڈی ایم بن جائے، لیکن اگر اس کا عقیدہ بگڑ گیا، اس کا ایمان بگڑ گیا، بچہ کتنا ہی پڑھ لکھ جائے، بچہ کتنا ہی کمانے لگ جائے، کتنا ہی زیادہ بچہ کمانے کے لائق ہو جائے، لاکھوں روپیہ اپنے گھر کے اندر آنے لگے، لیکن اگر اس نے اپنا ایمان بگاڑ لیا، اگر اس نے اپنا عقیدہ بگاڑ لیا، اگر اس نے اپنا ایمان سلامت نہ رکھا، اس کا اگر عقیدہ خراب ہو گیا تو میرے بھائیوں اندازہ لگاؤ یہ تمہارا ڈاکٹر بنانا، یہ تمہارا انجینئر بنانا، یہ تمہارا ڈی ایم بنانا، یہ تمہارا وکیل بنانا، یہ تمہارا انجینئر بنانا میرے بھائیوں کس کام کا؟ یہ لاکھوں روپے دنیا کے اندر جو تمہارے گھر کے اندر آ رہے ہیں وہ کس کام کے؟ سب سے پہلی چیز جس کی طرف ہمیں دھیان دینا ہے وہ عقیدہ ہے، وہ بچوں کا ایمان ہے۔ اس چیز کی کتنی فکر کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کتنی فکر کی ہے؟ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، نبی کے چچیرے بھائی جو ابھی چھوٹے سے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ پہ تشریف لے جا رہے ہیں، پیچھے سواری پر کون بیٹھا ہے؟ آج کا چچیرا بھائی ہے جو عمر میں ابھی چھوٹا ہے، تھوڑی سی عمر ہے، بچپنا چل رہا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ میرے بھائیوں تھوڑا سا غور کرو، تھوڑا سا تو سوچو، ہم نے کتنی بار اپنے بچوں کو پیچھے گاڑی پہ بٹھایا ہوگا، کتنی بار ہم نے بچوں کو لے کے سفر کیا ہوگا، کتنی بار ہم اپنے بچوں کو لے کر جاتے ہیں، کتنی بار اپنے بچوں کو پیچھے گاڑی پر بٹھاتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے ان سے دین کے بارے میں باتیں کی ہیں، کبھی ہم نے ان سے ایمان کے بارے میں باتیں کی ہیں، کبھی ہم نے ان کے عقیدے کے بارے میں ان سے باتیں کی ہیں، ہم نے ان سے کیا باتیں کی ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو بھی اپنی گاڑی پر پیچھے بٹھاتے ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں سے کیا باتیں کرتے ہیں؟ میرے بھائی کیا باتیں چلتی ہیں ہماری؟ پوری دنیا کے بارے میں، ان کے اسکول کے بارے میں پوچھیں گے، ان کے ٹیوشن کے بارے میں پوچھیں گے، انہیں کیا پسند ہے، کیا کھائیں گے، بازار سے کیا دلاؤں، ہر چیز کے بارے میں بات ہوگی، ڈسکس ہوگی، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ پیچھے بچہ بیٹھا ہوا ہے یا آگے بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو اپنا ایمان سمجھاتے ہوئے چلے، اس کو دین سمجھاتے ہوئے چلے، اس کے عقیدے کو اس کو بتاتے ہوئے چلے کہ اس کا ایمان اور عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ کبھی نہیں۔ آپ کو لگے گا کہ گاڑی پر بیٹھ کر بھی کبھی کوئی عقیدے اور دین کی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہاں ہو سکتی ہیں، اس ٹائم کا بھی اگر کوئی آدمی صحیح سے خیال کر لے تو ہو سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا کہ کبھی مسجد میں بلائیں گے بٹھائیں گے سامنے تو اس بچے کو سمجھا دیں گے، کبھی گھر پہ بلائیں گے بٹھائیں گے سامنے تو سمجھا دیں گے، پیچھے بچہ بیٹھا ہوا ہے، وقت کو غنیمت جانا، وہیں پر اس بچے کو عقیدہ سمجھا رہے ہیں، وہیں پر اس بچے کو توحید سمجھا رہے ہیں، وہیں پر اس کے ایمان کی فکر کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے میرے بچے، عبداللہ ابن عباس پیچھے بیٹھے ہیں، جی اللہ کے نبی، فرمایا ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ کون سی بات؟ یہ بات اپنے بچوں کو بھی آپ سمجھا دیں۔ کہا ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کون سی بات؟ فرمایا اگر ساری دنیا، ساری کائنات، سارے کے سارے لوگ مل کر تمہیں تکلیف پہنچانا چاہیں، تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر تمہاری قسمت کے اندر فائدہ لکھ دیا ہے، ساری کائنات مل کر بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے، یہ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، یہ توکل نہیں ہے، یہ سمجھا رہے ہیں بچے کو اور سواری پر پیچھے بٹھائے ہوئے۔ آپ نے فرمایا اگر ساری کائنات مل جائے
اور تمہیں فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے، لیکن تمہاری قسمت کے اندر اگر نقصان لکھا ہوا ہے تو ساری کائنات مل کر بھی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ یہ فکر تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایمان کی، عقیدے کی، بچوں کی اتنی فکر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے ایمان اور عقیدے کی اتنی فکر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سواری پر پیچھے بٹھا کر بھی آپ نے وقت کو برباد نہ کیا، بلکہ ان کے ایمان اور عقیدے کی فکر کی ہے۔ بتاؤ ہم نے اپنے بچوں کو کب ان کو عقیدے کے بارے میں سمجھایا تھا، کب ان کو ایمان کے بارے میں بتایا تھا، کب ہم نے ان کو دین کے بارے میں بتایا تھا، کب ہم نے ان سے ایمان اور اسلام کے تعلق سے باتیں کی تھی؟ میرے بھائیوں، ہمارا تو یہ حال ہے۔ اور پھر قرآن کریم کی آیت سنو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ کیسے بچائیں گے جب ہم بات ہی نہیں کرتے، ہم دین کی بات ہی نہیں کرتے، ایمان کی بات ہی نہیں کرتے، ان کے عقیدے کی فکر ہی نہیں کرتے۔ اور عقیدے کے اوپر سب سے زیادہ زور دینا ہے، کیونکہ اگر عقیدہ مضبوط نہیں ہے، ایمان مضبوط نہیں ہے، اگر عقیدے کے اندر شرک آ گیا، توحید نکل گئی، تو کتنے بھی عمل کر کے دنیا سے چلے جانا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا، وہ منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، ہم ریت کے ذروں کی طرح ان کے اعمال کو اڑا دیں گے، ان کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ ان کے اندر عقیدہ نہیں ہے، ان کے اندر ایمان نہیں ہے، ان کے اندر یقین نہیں ہے، ان کے اندر توحید نہیں ہے، اس لیے ان کے کسی بھی اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ تو سب سے پہلے بچوں کے ایمان کی فکر کرنا، عقیدے کی فکر کرنا، دین کی فکر کرنا، ان کو بتانا ہے، ان کو سمجھانا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم کیا بات کرتے ہیں اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا، مشہور نبی ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، اور بہت جلیل القدر نبی ہیں۔ کتنے جلیل القدر؟ خود بھی نبی ہیں، والد اسحاق بھی نبی ہیں، اور چچا اسماعیل بھی نبی ہیں، اور اسی طریقے سے دادا ابراہیم بھی نبی ہیں، اور بیٹا یوسف وہ بھی نبی ہیں۔ اتنے جلیل القدر نبی حضرت یعقوب علیہ السلام، قرآن کریم نے بیان فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، موت کا وقت ہے، اپنے بیٹوں کو بلایا، اپنی اولاد کو بلایا، اور بلانے کے بعد اپنے بیٹوں کو سمجھانے لگے، اپنے بیٹوں سے کہنے لگے اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، او میرے بھائیوں کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، او میرے بچوں بتاؤ، جب تک میں تمہارے درمیان میں رہا، میں نے تمہاری تربیت کی ہے، میں نے تمہیں دین سکھایا ہے، میں نے تمہیں عقیدہ سکھایا ہے، میں نے تمہیں اسلام سکھایا ہے، تم نے ایک اللہ کی عبادت کی ہے، آج میں دنیا کو چھوڑ رہا ہوں، دنیا سے جا رہا ہوں، او میرے بچوں بتاؤ، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کو پوجا کرو گے، کس کی پرستش کرو گے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام پوچھ رہے ہیں۔ آج ہمارے گھروں کے اندر بھی موتیں ہوتی ہیں، بوڑھے بھی جاتے ہیں، جوان بھی جاتے ہیں، مرد بھی جاتے ہیں، عورتیں بھی جاتی ہیں، لیکن کس کو اپنی اولاد کے عقیدے کی فکر ہے، کس کو اپنے اولاد کے ایمان کی فکر ہے؟ کس نے سمجھایا؟ کوئی ہو تو ذرا مجھے بتائے کہ میں نے موت کے وقت میں فلاں کو دیکھا تھا، وہ اپنے بچوں کو دین کے بارے میں سمجھا رہا تھا، وہ اپنے بچوں کو توحید کے بارے میں سمجھا رہا تھا، وہ اپنے بچوں کو عقیدے کے بارے میں سمجھا رہا تھا، میں نے فلاں کو دیکھا تھا۔ میرے بھائیوں، میں نے تو آج تک کسی کے بارے میں نہ سنا ہے، نہ میں نے کسی کے بارے میں دیکھا، نہ کسی نے مجھے بتایا۔ یہ تو صحابہ اکرام تھے، یہ تو انبیاء کی جماعت تھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، او میرے بچوں بتاؤ، میرے جانے کے بعد دنیا کے اندر تم کس کی عبادت کرو گے، کس کو پوجا کرو گے، کس کی پرستش کیا کرو گے؟ ہمارے یہاں بھی موتیں ہوتی ہیں، لوگ مرتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ بچے بیٹھے ہوئے، موت کا وقت ہے، دنیا سے جانے والا ہے، دنیا چھوڑنے والا ہے، لیکن باتیں دیکھیں،
اس کے اوپر اتنا قرضہ ہے، اس سے اتنا روپیہ لینا ہے، اس زمین کے پراپرٹی کے کاغذ اس کے پاس رکھے ہیں، ساری چیزیں بتا کے جائے گا بچوں کو، لیکن ان کے ایمان اور عقیدے کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہتا۔ کس سے لڑائی ہے، کس سے جھگڑا ہے، کس سے زندگی میں نہیں بولا ہے؟ پھپھی سے لڑائی ہے۔ کیوں لڑائی ہے؟ کیونکہ پھپھی نے ایک مرتبہ اپنا حصہ مانگ لیا تھا، اسی دن سے میں نے بولنا بند کر دیا۔ چچا سے لڑائی ہے۔ کیوں لڑائی ہے؟ کیونکہ اس کا مار کے بیٹھا ہے، اب بتائے گا بچوں کو۔ لیکن دین کے بارے میں، ایمان کے بارے میں بتائیے ہماری حالت۔ موت سے پہلے، مرنے سے پہلے ہم یہ باتیں بتاتے ہیں اپنے بچوں کو۔ یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں، کس چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ جو سب سے اہم چیز ہے عقیدہ، جو سب سے اہم چیز ہے ایمان، اس چیز کے بارے میں حضرت یعقوب علیہ السلام بتا رہے ہیں۔ کسی اور چیز کی فکر نہ کی، بلکہ جو سب سے قیمتی چیز تھی اس کے بارے میں فکر کی۔ فرمایا اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، او میرے بچوں بتاؤ کس کی عبادت کرو گے؟ بچے جواب دیتے ہیں قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، ہم اس کی عبادت کریں گے جو تمہارا معبود ہے اور تمہارے والد کا بھی معبود ہے۔ اے وَإِلَٰهَ آبَائِكَ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، جو ابراہیم کا بھی رب ہے، اسماعیل کا بھی رب ہے، اسحاق کا بھی رب ہے، الہ واحد، ایک ہی رب ہے، ایک ہی اللہ ہے، ہم اس کی عبادت کریں گے۔ ذرا اندازہ تو کرو، جب بچوں سے باپ نے پوچھا کس کی عبادت کرو گے؟ ساری زندگی تو میں نے تمہاری تربیت کی ہے، تمہارے دین و ایمان کی فکر کی ہے، تمہارے عقیدے کی فکر کی ہے۔ بچے جواب دے رہے ہیں کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے جو تمہارا بھی رب ہے، ابراہیم کا بھی رب ہے، اسماعیل کا بھی رب ہے، اسحاق کا بھی رب ہے۔ کتنا اچھا لگا ہوگا، کتنی تسلی ملی ہوگی، کتنا سکون ملا ہوگا باپ کو کہ ساری زندگی جو چیز میں نے سمجھائی ہے، بچے میری موت تک اسی کے اوپر لگے ہوئے اور میرے جانے کے بعد بھی اس بات کی گارنٹی دے رہے ہیں کہ ہم اسی کے اوپر کبھی رہیں گے۔ یہ تو وہی باپ محسوس کر سکتا ہے جس کے دل کے اندر تڑپ ہو، وہی محسوس کر سکتا ہے کہ ساری زندگی میں نے تمہاری تربیت کی ہے، اب میرے جانے کا وقت ہے، بتاؤ کیا کرو گے؟ تو وہی جواب دیا جو باپ سننا چاہتا تھا۔ اس طریقے سے بچوں کی تربیت، سب سے پہلے ان کو عقیدہ سمجھاؤ، سب سے پہلے ان کو ایمان بتاؤ۔ آج ہمارے بچے کانوینٹ میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، سرکاری اسکولوں میں بھی پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، غیروں کے اسکولوں میں بھی پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، جہاں پر ان کو ایمان نہیں سکھایا جاتا میرے بھائیوں، جہاں پر ان کو عقیدہ نہیں بتایا جاتا، جہاں پر ان کو دین نہیں بتایا جاتا، جہاں پر ان کو ایمان نہیں بتایا جاتا، جہاں پر ان کو اسلام نہیں سکھایا جاتا۔ اب اسکول کے اندر پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں ان کو ایمان اور عقیدہ بتایا نہیں جاتا، اور آپ اپنے گھر کے اندر ایمان و عقیدہ ان کو بتاتے نہیں ہیں، ان کو توحید نہیں بتاتے ہیں، ان کو شرک نہیں بتاتے ہیں۔ تو بتاؤ میرے بھائیو، یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو ان کو کیسے پتا چلے گا ایمان کیا ہے؟ ان کو کیسے پتا چلے گا عقیدہ کیا ہے؟ ان کو کیسے پتا چلے گا کہ توحید کیا ہے؟ ان کو کیسے پتا چلے گا کہ شرک کیا ہے؟ یہی وجہ ہے آج وہ لوگ بھی جو اپنے آپ کو توحید پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو وہی لوگ جو اپنے آپ کو اہل توحید کہلاتے ہیں، وہی لوگ جو ایک اللہ کی عبادت کا دم بھرتے ہیں، آج ان کے کتنے گھر ایسے ہیں جن گھروں کے اندر شرک داخل ہو گیا ہے۔ بچوں کے ذریعے سے آیا، عورتوں کے ذریعے سے آیا، کسی اور ذریعے سے آیا، پڑوسیوں کے ذریعے سے آیا، رشتے داروں کے ذریعے سے آیا، لیکن ان کے گھروں کے اندر شرک داخل ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ وہ توحید پر چلنے والے ہیں، انہیں یہ لگتا ہے کہ وہ مضبوط عقیدے والے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ توحید کیا ہے، مضبوط عقیدہ ہوتا کیسا ہے اور کس طریقے سے عقیدے کی حفاظت کی جاتی ہے، انہیں نہیں معلوم۔ بچوں کو بتایا نہیں، بچے دھیمے دھیمے کر کے بڑے ہو گئے، کوئی انجینئر بنا، کوئی ڈاکٹر بنا، سب کچھ آیا ان کو، لیکن ان کو دین نہیں آیا۔ سب کچھ آیا ان کو، ایمان نہیں آیا، مال آیا، دولت آئی، مکان آیا، سب کچھ آیا، گاڑیاں بھی لی، کاریں بھی خریدی، موٹر سائیکل بھی خریدی،
کچے مکان سے پکے مکان میں آ گئے، لیکن دین کہاں ہے؟ ایمان کہاں ہے؟ توحید کہاں ہے؟ عقیدہ کہاں ہے؟ کون بتائے گا؟ کون سمجھائے گا؟ اور آپ اسی پر خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ اور یہ ساری چیزیں جو آ رہی ہیں یہ کتنے دنوں کی ہیں؟ کب تک جیئیں گے آپ دنیا کے اندر؟ کب تک بیٹھیں گے آپ گاڑیوں میں؟ کب تک رہیں گے ان پختہ مکانوں میں؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، اور اس کے بعد پھر یہاں سے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ جو بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کر ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لوگ جاتے ہیں، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اس چیز سے دھوکے میں نہ آ جانا، اس چیز سے دھوکے میں نہ پڑ جانا، متاع قلیل، یہ بہت چھوٹا سا سامان ہے، یہ تو دنیا کی زندگی کا سامان ہے، یہ تو ختم ہونے والا سامان ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھاؤ پی لو انکم مجرمون، کلوا وتمتعوا قلیلا، یہ تو کم دنوں کی چیز ہے، یہ تو تھوڑا سا سامان ہے، انکم مجرمون، بے شک تم مجرم ہو، تم دنیا کے اندر بھی کھاتے پیتے ضرور تھے لیکن دنیا کے اندر بھی تم مجرم تھے، اور آخرت میں جب تم میرے پاس میں آئے ہو تب بھی تم مجرم ہو۔ اس لیے میرے بھائیو، تمام چیزوں سے پہلے اپنے بچوں کے دین اور ایمان کی حفاظت کرو، ان کے عقیدے کی حفاظت کرو، توحید کے بارے میں ان کو بتاؤ، شرک سے ان کو ڈراؤ۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ کون فکر کرے گا؟ کون بتائے گا ان کو کہ ایمان کیا ہے، عقیدہ کیا ہے؟ اور یہی چیز جب انسان کے پاس سے نکل گئی تو پھر ساری چیزیں انسان کی بیکار۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام سنا ہوگا آپ نے، مشہور نبی ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھایا، اپنی قوم کو بتایا، تبلیغ کی 950 سال تک۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ صرف اتنے لوگ ایمان لائے کہ جب نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تو اس کشتی کے اوپر سارے کے سارے ایمان والے سوار ہو گئے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی تعداد 80 کی 80۔ آپ اندازہ کریں 950 سال تک سمجھانے کے بعد اتنا جلیل القدر نبی حضرت نوح علیہ السلام جن کو عالم ثانی کہا جاتا ہے، اور ایمان لانے والے کتنے ہیں؟ صرف 80 لوگ ہیں۔ 950 سال کی محنت ہے یہ۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ٹینٹ بہت بڑا لگوائیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ٹینٹ بہت خوبصورت لگوائیں، اسپیکر اور مائک بھی خوب لگوائیں، لائٹنگ بھی خوب کروائیں تو دنیا کے لوگ سننے کے لیے بھی آئیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اور سننے کے بعد اس کو مان بھی لیں، یہ بھی کوئی ضروری نہیں۔ اس لیے میرے بھائی، جنہوں نے بھی یہ پروگرام کروایا، دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے سامنے قرآن کریم ہے، ہمارے سامنے حدیث ہے، ہمارے سامنے انبیاء کا معاملہ ہے کہ ان کے ساتھ میں کس طریقے کا معاملہ کیا گیا، ہمارے سامنے ان کا اسوہ ہے، ان کی زندگی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، ہم کیا بتائیں گے، ہم کیا سمجھائیں گے، یہ جلسے والے آپ کو کیا سمجھائیں گے؟ وہ نبی تھے، کتنے دل سے بتاتے ہوں گے، کتنے سچے دل کے ساتھ تبلیغ کرتے ہوں گے، کتنے ڈرتے دل کے ساتھ لوگوں کو بتاتے ہوں گے، لیکن کون ہے کہ سننے کے لیے تیار ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، لوگ سنتے ہیں تو سنیں، جاتے ہیں تو جائیں، کماتے ہیں تو کمائیں، آپ کا کام ہے بتانا، آپ کا کام ہے سمجھانا، باقی سننا نہ سننا یہ ان کا کام ہے۔ قرآن کہتا ہے تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج
جب جب کوئی گروہ جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، الم یاتکم نذیر، جہنم کے فرشتے پوچھیں گے تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا، کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ سب سے پہلا ان کا جواب یہ ہوگا لو کننا نسمع، آئے تو تھے لیکن کاش ہم نے سنا ہوتا، لو کننا نسمع، کاش ہم نے سنا ہی نہیں۔ تو پہلا جواب یہی ہے کہ سنا ہی نہیں۔ تو اگر کوئی آتا ہے سننے کے لیے تو اچھی بات ہے، نہیں آتا ہے تو آپ کو بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ انبیاء کا اتباع، انبیاء کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے، اور سننے کے بعد سب مان بھی لیں یہ بھی کوئی ضروری نہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے میں آپ کو بتا رہا تھا، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 950 سال تک سمجھاتے رہے۔ جب دیکھ لیا کہ قوم نہیں مانے گی اور جتنے لوگوں کو ایمان لانا تھا وہ سارے کے سارے لوگ ایمان لے آئے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے اے نوح، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا اے نوح تم ایک کشتی بناؤ۔ کشتی بنائی جانے لگی، نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی۔ جب کشتی بن کے تیار ہو گئی، واقعہ بڑا لمبا ہے اور آپ لوگوں نے سن بھی رکھا ہے کہ قوم کے لوگوں نے کس طریقے سے آ کے مذاق بنایا۔ جب کشتی تیار ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے کہا جو ایمان لانے والے بندے میرے بھائیوں بڑے غور سے سن لینا، یہ ایمان کتنی زبردست چیز ہے، کتنی بہترین چیز ہے، یہ عقیدہ کتنا زبردست ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے ایمان والے بندے ہیں، جتنے توحید، جو اللہ کی توحید کو ماننے والے بندے ہیں، جو شرک سے بچنے والے بندے ہیں، ان سارے کے سارے لوگوں کو اس کشتی کے اوپر سوار کر لو۔ سارے کے سارے لوگوں کو کشتی پہ سوار کر لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، زمین سے بھی پانی نکلنا شروع ہوا اور آسمان سے بھی پانی گرنا شروع ہوا۔ قرآن کہتا ہے اتنا پانی گرا، اتنا پانی گرا، اتنا پانی نکلا، اتنا پانی آیا تو اس وقت کے جو بڑے بڑے پہاڑ تھے ان پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اس پانی سے ڈوب گئیں، چوٹیاں ڈوب گئی، اتنا پانی برسا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، وہ کشتی اس پانی کے اندر چلتی رہی اور جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ کشتی اس میں چلتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، کس کو بچایا؟ ایمان والوں کو بچایا۔ کس کو بچایا؟ عقیدہ جن کا مضبوط تھا ان کو بچایا۔ کس کو بچایا؟ جو شرک سے بچنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا۔ پھر پانی کم ہونا شروع ہوا، جب پانی بالکل ختم ہو گیا اور زمین سوکھ گئی اور وہ کشتیاں کے پانی، وہ کشتی سے جب یہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اترے، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے دنیا کو بچایا۔ ان کی اولادیں پھیلی اور خوب پھیلی، اتنی زیادہ اولادیں پھیلی کہ دوسرے شہروں میں جا کے رہنے لگے، بڑے بڑے قبیلے بن گئے۔ میرے بھائیوں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ غور سے سن لینا، اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کے ذریعے سے بڑے بڑے قبیلے آباد کر دیے، بڑی بڑی قومیں آباد کر دی، بڑے بڑے شہر آباد کر دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے جو لوگ دنیا کے اندر دھیرے دھیرے کر کے آباد ہوئے تھے، ان کی اولادوں کے اندر جب شرک آنا شروع ہوا تو جن کے باپ دادا کو اللہ تعالیٰ نے توحید کی وجہ سے بچا لیا تھا، ایمان کی وجہ سے بچا لیا تھا، جب انہی کی اولاد کے اندر پھر سے شرک آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے قوم عاد کے ساتھ میں کیا ہوا، قوم ثمود کے ساتھ میں کیا ہوا، قوم شعیب کے ساتھ میں کیا ہوا، قوم لوط کے ساتھ میں کیا ہوا۔ یہ کون تھے؟ یہ انہی کشتی والوں کی اولادیں تھیں جن کشتی والوں کو اللہ نے توحید کی وجہ سے بچایا تھا، ان کی اولاد کو شرک کی وجہ سے پھر سے اللہ نے غارت کر دیا، اللہ کو برباد کر دیا۔ بات کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ توحید کتنی زبردست چیز ہے؟ اور قرآن کہتا ہے وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، وہ کشتی اس میں پہاڑوں کے برابر جو موجیں آ رہی تھی پانی کی، اس میں بھی وہ کشتی لگاتار چل رہی تھی۔ علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ توحید اتنی پیاری چیز ہے کہ اگر پہاڑوں کے برابر بھی
مصیبتیں آ جائیں تو اللہ اس توحید کو ماننے کی وجہ سے وہ پہاڑوں جیسی مصیبتوں کو بھی اللہ دور کر دیتا ہے. جس طریقے سے نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر پہاڑوں جیسی موجیں آئیں لیکن اللہ نے ان کو ان کی توحید کی وجہ سے بولو بچا لیا. تو یہ توحید کون سکھائے گا؟ کون بتائے گا اپنے بچوں کو؟ تو سب سے پہلی چیز ہی توحید ہے، سب سے پہلی چیز ہی عقیدہ ہے. سب سے پہلے ہمیں بتانا ہی یہی ہے، سب سے پہلے ہمیں گھر والوں کو سمجھانا ہی یہی ہے کہ دیکھو اس چیز کے اندر اللہ نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا ہے. اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کسی طریقے کا کوئی کمپرومائز نہیں کرتا. اس لیے اس آیت پر اگر عمل کرنا ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، تو سب سے پہلے ان کے عقیدے کی فکر کرو، سب سے پہلے توحید کی فکر کرو، سب سے پہلے ایمان کی فکر کرو. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، مشہور صحابی ہیں. کون؟ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ. مکہ کے رہنے والے ہیں، ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں. مورخین نے لکھا ہے مکہ والوں کو جب معلوم ہوا کہ صہیب رومی ہجرت کر کے جا رہے ہیں ان کو گھیر لیا. کہنے لگے صہیب ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے. کیوں نہیں جانے دیں گے؟ کہا اس لیے نہیں جانے دیں گے کہ جب تم مکہ کے اندر آئے تھے تو غریب تھے، مفلس تھے، کلاش تھے، اور یہ آج جو تم نے مال کمایا یہ مکہ میں رہ کے کمایا ہے، اور یہ سارا مال جو تم سمیٹ کر لے کے جا رہے ہو یہ مکہ میں کمایا، اس لیے یہ مال تمہیں لے جانے نہیں دیں گے. مورخین نے لکھا ہے کہ اس مال کے اندر سونا بھی تھا، چاندی بھی تھی، درہم و دینار تھے، بہت زیادہ مال و دولت تھا، وہیں سے رہ کے کمایا تھا. نوجوان صحابی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ، پاس میں سونا چاندی بھی ہے، مال و دولت بھی ہے. میرے بھائیوں کس چیز کی کمی ہے؟ ذرا اندازہ کرو. آج ہمارے نوجوانوں کو اگر جوانی بھی ہو، مال و دولت بھی ہو، سونا چاندی بھی ہو، تو سمجھو پھر ان کے پاس میں کس چیز کی کمی ہے؟ انہیں کس چیز کی فکر ہوگی؟ کیا ان کو اور ضرورت ہوگی؟ کھاؤ پیو آرام سے مزے میں رہو، سب کچھ تو ہمارے پاس میں. لیکن نہیں میرے بھائیوں، اپنے ایمان کی فکر ہے، اپنے عقیدے کی فکر ہے. ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں. مکہ والوں نے روکا، اے صہیب اگر تمہیں جانا ہے تو جاؤ، لیکن یہ مال تمہیں لے جانے نہیں دیں گے. کہنے لگے کیوں نہیں لے جانے دو گے؟ کہا یہ مکہ کے اندر ہے کہ تم نے کمایا ہے اس لیے نہیں لے جانے دیں گے. کہنے لگے اگر یہ مال میں تمہارے حوالے کر دوں تو کیا تم ہمیں جانے دو گے؟ کہا کہ ہاں پھر ہم اس کے بعد تمہیں جانے دیں گے. غور کریے میرے بھائیوں، آج نوجوانوں سے پوچھو کہ مال یا ایمان، مال یا اسلام، تو نوجوان کیا کہیں گے؟ مال کما لو اور اسلام تو آ ہی جائے گا، ورنہ بعد میں توبہ کر لیں گے. جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، ہم بعد میں نیک بن جائیں گے، مال ابھی کما لو. شیطان اسی طریقے سے بہکاتا ہے، شیطان اسی طریقے سے ورغلاتا ہے. کہنے لگے کیا چاہیے؟ یا تو مال لے لو یا ایمان، دونوں میں سے جس کی چاہو حفاظت کر لو. ایک منٹ کے لیے بھی نہ سوچا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ سوچا، فوراً کہنے لگے یہ مال اگر میں تمہارے حوالے کر دوں تو تم مجھے جانے دو گے؟ کہنے لگے کہ ہاں جانے دیں گے. فوراً یہ سارا مال مکہ والوں کے حوالے کر دیا. کہا یہ مال پکڑو اور مجھے مکہ سے جانے دو، میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں. ابھی یہ چلنے لگے، مکہ والوں نے پھر سے روک لیا. کہنے لگے اے صہیب یہ جو گھوڑا جس کے اوپر تم بیٹھے ہوئے ہو یہ گھوڑا بھی میرے حوالے کرو. یہ گھوڑا بھی تم نے اسی مال سے کمایا ہے، یہ گھوڑا بھی تم نے اسی دولت سے کمایا ہے، اس گھوڑے کو بھی ہم تمہیں لے جانے نہیں دیں گے. کہنے لگے وہ مکہ والوں، مکہ سے لے کے مدینے کا 450 کلومیٹر کا سفر ہے، میں کیسے کروں گا، کیسے جاؤں گا؟ کہا وہ مجھے نہیں پتا، تمہیں جیسے جانا ہے جاؤ، تم پیدل جانا چاہتے ہو پیدل چلے جاؤ، لیکن یہ گھوڑا تمہیں میرے حوالے کرنا پڑے گا. حضرت صہیب رومی نے گھوڑا بھی ان کے حوالے کر دیا، مال بھی چھوڑ دیا، اور 450 کلومیٹر کا سفر کیا، اور لگاتار سفر کیا، اور سفر کر کے مدینہ پہنچے، پیدل پہنچے. یہ قربانی دی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. مدینہ پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچتے ہیں.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتاتے ہیں، سارا واقعہ بتاتے ہیں۔ اللہ کے نبی مکہ والوں نے تو سبھی کو چھین لیا، ساری چیزیں مجھ سے لے لی ہے، ساری مال و دولت لے لی، سارا سونا چاندی لے لیا، سواری بھی لے لی۔ اللہ کے نبی کچھ نہیں بچا، صرف ایمان بچا کے لایا ہو، صرف ایمان لے کر آیا ہو، صرف عقیدہ لے کر آیا ہو، صرف توحید لے کر آیا ہو، دین لے کر آیا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے ہو کیا فرمایا؟ اے میرے صحابی، اگر تو ایمان لے کر آیا ہے، اگر تو عقیدہ لے کر آیا ہے، اگر تو دین لے کر آیا ہے، تو تیری ساری چیزیں چھننے کے بعد بھی اے میرے صحابی تو نے سب کچھ بچا لیا ہے۔ اے میرے صحابی تو سب کچھ لے کر آیا ہے، تو سب کچھ لے کر آیا ہے، اگر تو نے دین اور ایمان اور عقیدہ بچا لیا ہے۔ اے میرے بھائی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے فائدے کا سودا کر کے آیا ہے، بڑے نفع کا سودا کر کے آیا ہے، بڑے فائدے کی تجارت کر کے آیا ہے۔ مال و دولت چلا جائے، ایمان نہیں جانا چاہیے، عقیدہ نہیں جانا چاہیے، توحید اللہ کے ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو بتانا ہے، سب سے پہلے اپنے بچوں کو بتانا ہے۔ آج دیکھیں بچہ گھر کے اندر بیمار ہوتا ہے، 3 دن ہوئے، 4 دن ہوئے، بیوی نے کہا بچہ مر جائے گا، دوا سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ میری سہیلی نے بتایا تھا کوئی بابا بھی ہے، تعویذ لکھ کر دیتے ہیں، گلی میں مان لو بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ شوہر بھی دیکھو، یہ ایمان ہے۔ آپ کو لگتا ہوگا کہ ہم لوگ بڑے مضبوط ایمان والے ہیں، ہم لوگ بڑے مضبوط عقیدے والے، نہیں میرے بھائی۔ سہیلی نے بتایا تھا، ادھر بیوی نے 1 دن کہا، 2 دن کہا، 1 بار کہا، 2 بار کہا، ٹھیک ہے میں تو نہیں جاؤں گا، محلے والوں کو اگر پتہ لگ گیا تو میں ان کو کیا منہ دکھاؤں گا، تو ایک کام کر تو اپنی اسی سہیلی کے ساتھ چلی جاؤ۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ گھر کے اندر چوری ہو گئی، چلو فلاں صاحب بتاتے ہیں، اللہ اکبر، یہ ہمارا ایمان ہے۔ علم غیب کا ایک آدمی دعویٰ کر رہا ہے کہ تمہارے یہاں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، چوری کس نے کی ہے کس نے نہیں کی ہے، وہ آدمی علم غیب کا دعویٰ کر رہا ہے، اور ہمارے مسلمان مرد اور عورتیں ان کے پاس میں جا کے پوچھ رہی ہیں کہ بتاؤ کہاں ہے، کس نے لی ہے، کس نے کی ہے چوری، کہاں ملے گا مال۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم بڑے مضبوط ایمان والے ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے ہم بڑے مضبوط عقیدے والے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ 3 دن یہ وائرل بخار ہے، 5 دن یا 1 ہفتہ دوا کھلانا پڑے گی بچے کو۔ اللہ کے بندو، تمہیں اللہ کی بات پر یقین نہیں تو ڈاکٹر کی بات پر بھی یقین کر لو۔ اس نے کہا 1 ہفتہ دوا کھلاؤ، ہمارے یہاں 1 ہفتہ تو بہت ہوتا ہے، 3 دن 4 دن کے بعد پھر اس کے ہاتھ میں بھی تعویذ ملے گا، گلے میں بھی تعویذ ملے گا۔ اور یہ کن کے گھروں میں؟ ان کے گھروں میں جن کو لگتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ مضبوط عقیدے والے اور توحید پر چلنے والے، ان کے گھروں کا حال یہ ہے۔ ہم ایسے کتنے گھروں کو جانتے ہیں، کتنے لوگوں کو جانتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر کسی کو یہ لگ رہا ہے یہاں پر بیٹھے ہوئے کہ ہم تو بڑے مضبوط ہیں، ہمارا عقیدہ بڑا مضبوط ہے، اللہ کرے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہو، اللہ کرے کہ آپ کا عقیدہ مضبوط ہو، آپ توحید پر قائم رہیں، لیکن فکر کس کو کرنا ہے؟ یہ آپ کو کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ان کے ایمان کی اور ان کے عقیدے کی حفاظت کرنا ہے، جس کی گھر والوں کی، اور اپنی بھی اور اپنے گھر والوں کی بھی۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے، وہ عقیدہ ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو چیز بتائی۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک اور چیز لے لیتے ہیں۔ آج دیکھیں دنیا مال کے پیچھے بھاگ رہی ہے، مال کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ مال کی حفاظت کی جائے اور مال کو کمایا جائے، جیسے بھی آئے ویسے کماؤ، اور بچے یہی دیکھ دیکھ کر بڑے ہو رہے ہیں، بچے اسی چیز کو دیکھ دیکھ کر بڑے ہو رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ہمارا باپ ہے، ہمارا چچا ہے، ہمارا بھائی ہے، کسی چیز کے بارے میں اسے فرق نہیں پڑتا کہ مال کس طریقے سے آ رہا ہے، تو بچے کا بھی ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے، اس کا بھی ایک دماغ بن جاتا ہے کہ بڑا ہونا ہے اور مال کمانا ہے، بڑا ہونا ہے اور مال کمانا ہے۔
کیسے آئے، کہاں سے آئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج ہمارے یہاں یہی حال ہے، یہی بچے دیکھ رہے ہیں اور یہی بچے بڑے ہو رہے ہیں اور یہی بچے سیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، گھر کے اندر کمائی حلال آنا چاہیے، حرام نہیں آنا چاہیے۔ اپنے گھر والوں کی جو فکر کرنا ہے ہمیں، اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ کمائی حلال کی ہو، حرام کی نہ ہو۔ نہ خود کھائیے حرام، نہ گھر والوں کو کھلائیے حرام، نہ بیوی بچوں کو کھلائیے حرام۔ اور ہمارے یہاں عورتوں کا حال دیکھیں کیا ہے۔ عورتیں کیا کرتی ہیں؟ پڑوسن کو دیکھا 5,000 روپے کا سوٹ پہنے ہوئے ہیں، گھر پہ آ کے شوہر سے مطالبہ کر لیا کہ تم تو ہمارے لیے کچھ لاتے ہی نہیں، تم تو ہمیں لا کے ہی نہیں دیتے۔ فلاں کو دیکھو کتنا بڑھیا کپڑا پہنے تھی، فلاں کو دیکھو کتنا اچھا سوٹ پہنے تھی، 5,000 روپے کا اس کا کپڑا تھا۔ یہ بیویاں مطالبہ کرتی ہیں اپنے شوہروں سے، اور شوہر بیچارہ، اس کی کل کمائی 10-15 ہزار روپے مہینے کی ہے، وہ آپ کو 5,000 روپے کا کپڑا کہاں سے لا کر دے؟ آپ نے مجبور کیا، آپ نے بار بار ٹوکا، پھر وہ پتی، وہ شوہر مجبور ہو گیا اس بات پر کہ کمائی ہونا چاہیے، اب مجھے مال کمانا ہے، مال چاہے حلال طریقے سے آئے چاہے حرام طریقے سے آئے۔ میرے بھائیوں، اس کو حلال سے نکال کر حرام کی بھٹی کی طرف اور حرام کمائی کی طرف کس نے دھکیلا؟ گھر کی عورتوں نے دھکیلا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہماری ماؤں بہنوں کو بھی اس بات کا خیال کرنا پڑے گا۔ گھر کے اندر ماؤں بہنوں کا حال تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں سے کہہ دیں وہ خواتین، وہ عورتیں اپنے شوہروں سے کہ دیکھو ہم بھوک برداشت کر لیں گے لیکن حرام برداشت نہیں کریں گے، ہم بھوک پر صبر کر لیں گے لیکن حرام پر صبر نہیں کریں گے، حرام گھر کے اندر نہیں آنا چاہیے، ہم کم کھا لیں گے لیکن حرام کا نہیں کھائیں گے۔ خبردار، گھر کے اندر کمائی کم لے کر آؤ گے تو چلے گا لیکن حرام کی لے کر آؤ گے تو نہیں چلے گا۔ خبردار، ہمارے یا ہمارے بچوں کے حلق میں ایک لقمہ بھی حرام کا نہیں جانا چاہیے۔ یہ کردار ہونا چاہیے گھروں میں عورتوں کا، یہ کردار ہونا چاہیے گھروں میں عورتوں کا، اور یہ ذمہ داری بھی ہے عورتوں کی کہ وہ اپنے شوہروں سے پوچھیں کہ تمہاری کمائی تو 20,000 روپے مہینہ ہے، تمہاری کمائی تو 15,000 روپے مہینہ ہے، تو یہ 40,000 کہاں سے آئے، یہ 50,000 کہاں سے آئے، جو ایکسٹرا آیا یہ کہاں سے آیا؟ حرام کا لائے ہو یا حلال کا لائے ہو؟ یہ ذمہ داری بنتی ہے، آپ ان سے پوچھیے کہاں سے لا رہا ہے یہ شوہر؟ جوئے میں جیتا ہے، چوری کی ہے، رشوت لی ہے، کہاں سے لایا یہ؟ اگر اس نے دھیان نہیں رکھا تو گھر کی عورتوں کو دھیان رکھنا پڑے گا، گھر کے ذمہ داروں کو دھیان رکھنا پڑے گا کہ وہ پوچھیں یہ کہاں سے آیا۔ حرام کمائی میرے بھائیوں گھر میں نہیں آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، بس یہ ایک بات بتا کے بات ختم کر رہا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد کے اندر موجود ہے، مسجد نبی میں، اور پیارے نبی کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ پیارے سے نوازے ہیں۔ اللہ کے نبی بھی ان سے بڑی محبت کیا کرتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں سے کیا محبت کرتے ہوں گے جو اللہ کے نبی ان سے محبت کیا کرتے تھے؟ آپ کر سکتے ہیں نبی سے زیادہ محبت؟ آپ اپنے بچوں سے کیا محبت کرتے ہوں گے جو نبی ان سے محبت کیا کرتے تھے؟ حدیثوں کے اندر آتا ہے، محدثین نے لکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت کیا کرتے تھے، اتنا پیار کیا کرتے تھے کہ جب مسجد نبی کے اندر آتے، کبھی اللہ کے نبی کی انگلی پکڑ کے آتے، کبھی اللہ کے نبی کے کندھے پر بیٹھ کر آتے، کبھی نبی کی گود میں بیٹھ کر آتے، کبھی نبی کے پیروں کو پکڑ کر آتے، کبھی نبی کے کرتے کو پکڑ کر آتے، اتنا پیار کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تو کبھی نبی کے کندھے پہ چڑھ جاتے، کبھی نبی کی پیٹھ پر بیٹھ جاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے، کبھی ان کو گود میں لے لیتے اور خطبہ دیا کرتے تھے۔
اللہ کے نبی صحابہ کے درمیان میں مسجد نبی کے اندر بیٹھے ہوتے، یہ آ جاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے پیر پہ بٹھا لیتے، اپنی ران پہ بٹھا لیتے، آپ ان کو کھلاتے، آپ ان کو گدگداتے، آپ ان کا خیال رکھتے، آپ ان سے اتنی محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ کی بات ہے، حدیث کے اندر موجود ہے، یہی حسن رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبی کے اندر آئے، مسجد نبی کے اندر ڈھیر لگا ہوا ہے، کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، ڈھیر لگا ہوا ہے، مال لیکن صدقے کا ہے۔ مال کس چیز کا ہے؟ صدقے کا مال ہے۔ اور آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی کہ نبی کے لیے اور نبی کے گھر والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدقے کو کھانا اور زکوٰۃ کے مال کو کھانا حرام قرار دے دیا ہے۔ حرام معلوم ہے نا آپ لوگوں کو؟ نبی نہیں کھا سکتے صدقے کا مال، نبی نہیں کھا سکتے زکوٰۃ کا مال، نبی کے گھر والے بھی نہیں کھا سکتے، نبی بھی نہیں کھا سکتے۔ کیوں نہیں کھا سکتے؟ کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ صدقہ اور زکوٰۃ یہ لوگوں کا میل کچیل ہے۔ کیا ہے یہ؟ میل کچیل ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب انسان زکوٰۃ نکال دیتا ہے تو باقی کا مال اس کا پاک ہو جاتا ہے، یعنی اس نے اپنی گندگی دور کر دی، مال کو پاک کر لیا، مال کو صاف کر لیا۔ اب بتائیے، کائنات کا سب سے حسین انسان، کائنات کا سب سے پیارا انسان، سب سے بزرگ انسان، سب سے نیک انسان، سب سے پاکیزہ انسان لوگوں کے میل کچیل کو کیسے کھا سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مال کو اور صدقات کے مال کو حرام قرار دے دیا۔ نبی بھی نہیں کھا سکتے، نبی کے گھر والے بھی نہیں کھا سکتے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی سی عمر ہے، بچے ہیں، مسجد نبی کے اندر کھیل رہے ہیں، کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، صدقے کا مال ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے گئے اور ایک کھجور کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد چھوٹے سے بچے معلوم نہیں ہے، فوراً منہ کے اندر رکھ لیا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو دیکھا کہ کھجور کو منہ میں رکھ لیا ہے، کے مال کو منہ میں رکھ لیا ہے، فوراً دوڑے دوڑے آئے، بھاگتے ہوئے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کے اندر انگلی کو ڈالا، انگلی ڈالی اور کھجور کے ساتھ میں انگلی کو واپس نکالا اور فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے، ہم صدقے کو نہیں کھاتے۔ یہ فکر ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اولاد حرام کمائی نہ کھا لے، اولاد حرام کمائی نہ کھا لے۔ اس طریقے کی میرے بھائی کو فکر ہوتی ہے، تب ہوتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ اسکول سے شکایت آئی، بچے نے آج ہوم ورک نہیں کیا، باپ نے بلایا، 2 چانٹے لگائے۔ پھر شکایت آئی کچھ دنوں کے بعد، بچے نے ہوم ورک نہیں کیا، آپ نے پھر 2-4 چانٹے لگا دیے۔ بچے کی سمجھ میں آ گیا کہ اگر ہوم ورک نہیں کریں گے تو مار لگے گی، لیکن نماز نہیں پڑھیں گے تو مار نہیں لگے گی۔ یہ ہم ان کی تربیت کرتے ہیں، یہ ہم بچوں کو سمجھا رہے ہیں۔ ایک لڑکا ہے، کام نہیں کرتا، باپ اس کا پریشان ہے، اس سے روز اس کو ڈانٹتا ہے، کام کیوں نہیں کرتا، گھر میں رہتا ہے، بڑا ہو گیا ہے، کام نہیں کرتا۔ کتنی بار تو ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ گھر سے باہر نکال دیں گے، نکل جائے آپ۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ لڑکے کو بھی معلوم ہے کہ اگر کماؤ گے نہیں تو باپ مارے گا، گھر سے بھی نکال سکتا ہے، لیکن اگر نماز نہیں پڑھو گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، باپ نہ مارے گا نہ گھر سے نکالنے کی کبھی بات کرے گا۔ تو بتائیے وہ کمائی پہ دھیان دے گا یا نماز پر دھیان دے گا؟ بچہ ہوم ورک پر دھیان دے گا یا نماز پر دھیان دے گا؟ یہ ہم تربیت کر رہے ہیں، اس طریقے کی تربیت کر رہے ہیں ہم اپنے بچوں کی؟ نہیں میرے بھائی، تربیت کرنا ہے ہمیں دین کی روشنی میں، ایمان کی روشنی میں، اسلام کی روشنی میں۔ اس لیے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چراغوں کے سفر میں دبدبا ہو آندھیوں کا، تو پھر انجام ظلمت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔
چراغوں کے سفر میں دبدبا ہو آندھیوں کا تو پھر انجام ظلمت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا نفرتوں کی آخری سٹیج میں ہے، علاج اس کا تعلیم اور تربیت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ محترم حضرات گرامی، اب تک ہم اور آپ ایک واعظ خوش الہان خطیب ذیشان فضیلت الشیخ فضل الرحمان سراجی حفظہ اللہ جو اٹاوہ یو پی سے تھے، ایک طویل فاضلانہ و کلیدی خطاب ہم لوگوں نے اب تک سماعت کیا اور بڑے ہی دردمندانہ انداز میں انہوں نے اپنی باتوں کو رکھا۔ موضوع ان کا بہت ہی اچھا تھا اور بڑے ہی مدلل انداز میں انہوں نے اپنی باتوں کو رکھا۔ اللہ رب العالمین سے اخیر میں یہی دعا گو ہوں کہ الہ العالمین ان کی کہی ہوئی باتوں کو اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ اس منچ پر، اس پنڈال کے نیچے شروع سے لے کر اب تک جتنے بھی لوگ شرکت فرما تھے، جتنے بھی لوگ شریک تھے، میں ان کا بھی اظہار، ان کا بھی شکر کیے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ آپ نے کثرت کار اور مصروفیت اوقات کے